ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ السلام علیکم ناظرین، ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ اس غزل کا آخری شعر اور جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ چنانچہ یہ ایک ایسا لازوال شعر ہے، ایک ایسا لازوال مقطع ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اس کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور یہ میرا مشاہدہ ہے اور سبھی ارباب سخن کا یہ یقیناً مشاہدہ ہے کہ شعراء جو ہیں وہ اپنی تعلی میں، اپنے کلام کی رفعت میں کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں۔ سبھی شعراء کے ہاں ہمیں اس قسم کے اشعار جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر میر تقی میر ہی لے لیں تو ان کے ہاں بہت سارے ایسے اشعار ملتے ہیں کہ جن میں انہوں نے اپنے کلام کی خوبی کا ذکر کیا ہے، اور ان کا وہ شعر تو بہت ہی مشہور ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اسی طرح سے دیگر شعراء کے بھی شعر ہیں، اور مرزا غالب کے اس کے علاوہ بھی کوئی اشعار ہیں، لیکن جو اس شعر میں مرزا غالب نے جس انداز میں اپنی تعلی کو پیش کیا ہے، کمال، حتیٰ کہ یہ شعر جو ہے وہ ضرب المثل ہو گیا ہے۔ ہر خاص و عام کو یہ شعر جو ہے وہ یاد ہے، جو بھی ادبیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو یہ شعر جو ہے وہ ازبر ہوتا ہے۔ چنانچہ جہاں تک اس شعر کی تشریح کا تعلق ہے تو ہم اس شعر میں موجود وہ جو ایک لفظ ہے انداز بیاں، اس کی تشریح لے کر بیٹھ جائیں کہ غالب کا انداز بیاں جو ہے بقول غالب دیگر شعراء سے منفرد ہے، تو یہ دیکھنے بیٹھ جائیں کہ اس انفرادیت کے کون کون سے پہلو ہیں، تو یقین جانیے یہ ایک ویڈیو کیا، اس پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے یوں سمجھیں کہ مکالمے ہیں، مباحثے ہیں، اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یا یوٹیوب اس بات کی متحمل ہی نہیں ہے کہ ہم مرزا غالب کے انداز بیان کو 5-6 منٹ کے اندر جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ البتہ مجھے جو اس شعر کی ایک اور خوبی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے وہ غالب کا عجز ہے، اور یہ میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی ہوگا، کہ ہر بڑا آدمی جو ہوتا ہے اس میں عجز ہوتا ہے۔ یقین جانیے یہ ایک حقیقت ہے کہ جس ٹہنی پہ پھل ہوتا ہے وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، اور کسی ٹہنی پر جتنے زیادہ پھل ہوں گے یا جتنے بڑے پھل ہوں گے وہ ٹہنی اتنی ہی دیگر ٹہنیوں کے مقابلے میں جھکی ہوئی ہوگی۔ تو غالب جیسا بڑا شاعر تو کیسے ممکن تھا کہ اس کے ہاں عجز جو ہے وہ نہ ہوتا۔ چنانچہ پہلا مصرع جو ہے وہ سراپا عجز کی تصویر ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، یعنی ایسا نہیں کہا کہ بہت سے سخن کے دعوے دار ہیں، حالانکہ یہاں اچھے کی بجائے اور بھی کوئی لفظ ہو سکتا تھا، لیکن غالب نے ایسا نہیں کہا، بلکہ غالب نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہ اس دنیا میں اور بھی بہت سے جو ہیں وہ سخنور جو ہیں وہ بہت اچھے سخنور ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ یا یہ مصرع جو ہے غالب کے عجز پر جو ہے وہ کھلی کھلی دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک دوسرے مصرعے کا تعلق ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نفی کی ہے، اپنی تعلی کی ایک طرح سے نفی ہے۔ وہ کیسے کہ یوں نہیں کہا کہ کہتا ہوں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور،
یا سمجھا ہوں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، جو بھی ہو سکتا تھا، بالکل باوزن تھا، سمجھا ہوں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، یہ حق ہے کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، 20 لفظ جو ہیں اس جگہ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن غالب نے کہا کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، یعنی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی اچھوتا شاعر ہوں، میں کوئی بڑا شاعر ہوں، بلکہ کہا کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، تو لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور اب برملا کہنے لگے ہیں کہ غالب کا جو ہے انداز بیاں وہ اور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ شعر غالب کی انفرادیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے جو سراپا حق ہی حق ہے، وہیں یہ شعر ان کی عجز بیانی کی بھی تصویر ہے کہ غالب کے ہاں جو ہے وہ کس قدر عجز جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ اب آتے ہیں اس شعر کی جو ایک روح ہے کہ غالب کا انداز بیان جو ہے وہ اور ہے، یا غالب جو ہے ایک منفرد شاعر ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس پر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے تو یہ ویڈیو یا یوٹیوب اس کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اتنے پہلو ہیں غالب کی انفرادیت کے کہ اس پر تو تومار جو ہیں وہ تحریر کیے گئے۔ لیکن سر دست مجھے 2 چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیے گا، کہ جو غالب کے ہاں بطور خاص نظر آتی ہیں، جو دیگر شعراء کے ہاں بہت کم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو غالب کو باقی شعراء پر غالب کرتی ہیں، ان کے انداز بیان کو اور کی صف میں کھڑا کرتی ہے۔ ایک تو غالب کی رفعت خیالی، کیونکہ غالب خود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے، بلکہ شاعری جو ہے وہ تو نقطہ سنجی کا نام ہے، وہ تو رفعت فکر کا نام ہے، وہ تو ایسے مضامین کا نام ہے کہ جو غیب سے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ وہ تو نوائے سروش جب کسی شاعر پر ملہم ہوتی ہے، یعنی اس کو اس کا ایک گنا الہام ہوتا ہے، تو پھر جو مضمون تشکیل پاتا ہے وہ ہے شعر کہنے کے قابل۔ اور علامہ اقبال نے جب غالب پر ایک پوری نظم تحریر فرمائی تو اس میں انہوں نے غالب کی فوقیت یا غالب کی غالبیت کہ جس پہلو کو بطور خاص پورے ایک مکمل شعر میں ذکر کیا، وہ یہی پہلو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، کہ اے غالب انسان کی فکر پر تیری ہستی سے یہ بات روشن ہوئی کہ ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، کہ انسان کا فکر جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ یعنی جب تیرے مضامین، جب تیرے اشعار کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ حقیقت واہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کا ذہن جو ہے وہ کس قدر رفعت پرواز کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا خود غالب نے تذکرہ کیا ہے، جیسے اس کا بھی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے شعر ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، یعنی غالب کو خود اس کا ادراک تھا کہ میری رفعت خیال اور میرے باندھے ہوئے مضامین جو ہیں وہ کوئی عام مضامین نہیں ہیں۔ چنانچہ دوسرا پہلو کہ جس کا غالب نے خود تذکرہ فرمایا وہ ان کا انتخاب الفاظ ہے۔ دیکھیں لغت پوری موجود ہے، سبھی شعراء کے لیے میدان کھلا ہے، لیکن غالب یوں سمجھیں کہ جس طرح سے کہیں پتھر پڑے ہوں اور پتھروں کے اندر کچھ ہیرے بھی پڑے ہوں، تو غالب جو ہے کیا کرتا ہے،
ان پتھروں میں سے صرف جو ہیرے ہیں وہ اٹھا لیتا ہے اور ان کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ پرو دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ غالب نے اس شعر میں اس کا تذکرہ کیا کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھی جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ یقین جانیے کہ غالب جس لفظ کو منتخب کرتا ہے، غالب جن الفاظ پر مبنی کوئی بھی مرکب تشکیل دیتا ہے، چاہے وہ مرکب اضافی ہو، مرکب توصیفی ہو، چاہے اس میں توالی اضافت ہو چاہے نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ رنگ بھر دیتا ہے۔ ان الفاظ کے اندر ایک ایسی کشش ہوتی ہے، ایک ایسا سحر ہوتا ہے، ایک ایسا طلسم ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی روانی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا جو ہے پڑھتے ہی بے ارادہ ان کو یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کا شاید ہی کوئی ایسا شعر ہوگا کہ جو مشہور نہ ہوا ہو، جس کو 20 بار نہ پڑھا گیا ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ غالب کا آدھا دیوان جو ہے وہ ضرب المثل ہے تو شاید یہ بے جانا ہوگا۔ چاہے ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے مولانا الطاف حسین حالی ہوں، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ادیب ہو جو کہ غالب کے بعد ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی مضمون لکھے، وہ کوئی تقریر کرے، کہیں اپنا اظہار خیال کرے اور بالآخر اس کے سرنامے پہ یا اس کے اختتام پر غالب کا مصرع جو ہے وہ نہ ڈالے، غالب کے مصرے سے مدد نہ لے۔ اور یہ ایک ایسا خراج تحسین ہے کہ اس میں غالب جو ہے وہ یکتا، کوئی ایسا شاعر نہیں کہ جس کے اشعار اس قدر تعداد میں لوگوں نے اپنی تقاریر، اپنے مقالوں کے سرنامے بنائے ہوں، چاہے وہ تحریر کی صورت میں ہو، چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان۔ اور غالب کے انداز بیان میں جو کشش ہے، جو دل نشینی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو رفعت خیال ہے، جو نوائے سروش ہے، اور جو گنجینہ معانی کا طلسم موجود ہے، وہ کسی اور کے ہاں نہیں۔ تو ناظرین، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس شعر کی تشریح کرنا ایک سعی لا حاصل ہے، کیونکہ اس شعر کی تشریح میں تو کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، لیکن میں نے بطور خاص 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ جن کا تذکرہ خود مرزا غالب نے اپنے دیوان میں اشعار کی صورت میں کیا۔ امید ہے کہ میری اس گفتگو سے چاہے اس سمندر میں ایک قطرے کا اضافہ کیوں نہ صحیح، کچھ نہ کچھ اس سمندر میں، اس علم کے سمندر میں ایک قطرے کے برابر اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ دعاؤں کی اجازت کے ہمراہ اجازت چاہوں گا اس وعدے کے ساتھ کہ اگلی غزل کے ساتھ پھر حاضری ہوگی، اور اس سے پہلے کوشش کروں گا کہ اس مکمل غزل کو بھی ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ دعاؤں کی درخواست اور آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں۔ فقیر کو اجازت، اللہ حافظ۔